اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میری سرکار فرماندے نے عاشق ہوویں تے عشق کماویں دل رکھی وانگ پہاڑا ہو لکھ لکھ بدیاں تے ہزار اولا میں لکھ لکھ بدیاں تے ہزار اولا میں کر جانی باغ بہارا ہو منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سر سجدے نہ چکیے میرا کامل باہو پاویں کافر کین ہزارہ ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی۔ الحمدللہ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کے دھولا مالک ہر دوسرا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت نے ہر نبی نو اس دنیا دی اندر بھیجیا، کسے نبی نو علاقے دا نبی بنا کے بھیجیا، کسے نبی نو بستی دا نبی بنا کے بھیجیا، کسے نو اللہ کریم نے قوم دا نبی بنا کے بھیجیا۔ عالمگیر نبوت جڑی ہو صرف مدینے والے نو بھیجیا۔ اور قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، بھیجیا رب نے ہر نبی نو شانہ دے کے عزتاں عطا کر کے، لیکن حضور علیہ السلام نو اللہ کریم نے کسی خطے واسطے یا علاقے واسطے یا بستی واسطے نہیں، بلکہ رب نے فرمایا محبوب جتھوں تک میں خالق ہاں اپنی مخلوق دا اتھوں تک میں تو انہوں رسول بنا کے بھیجے۔ انج سمجھ لو کہ جس مخلوق دا میں خالق ہاں، میں تے ہر شے دا ہی خالق ہاں، تے فرمایا سونیا اسا تانوں ہر چیز واسطے ذرے ذرے واسطے اسا تانوں سونیا رسول بنا کے بھیجیا، نبی بنا کے بھیجیا۔ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نے بھیجیا۔ آدم علیہ السلام نے ملک ہندوستان دے وچوں پیدل چل کے آپ نے 40 حج کیتے ہیں۔ کنے 40 حج کیتے نے۔ اور پھر اللہ دی شان ہے کہ جتھے آپ نے چھوٹا پیر رکھے اتھے پنڈ بن گئے نے، جتھے آپ نے وڈا قدم رکھے اتھے شہر بن گئے نے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پہلا پیغمبر ہے اور پہلا نبی ہے، اور آدم علیہ السلام دی یہ شان ہے کہ وہ مصدر انسانیت نے، پوری ابو البشر پوری بشریت دے او باپ نے، اور مصدر ہو ہوندا ہے جدے وچوں کوئی شے نکلے۔ ابو البشر جڑے نے نا او آدم علیہ السلام ہی نے۔ آپ فرماتے نے جدوں میں حقیقت مصطفیٰ میرے تے ظاہر ہوئی نا، آپ فرماتے نے حقیقت مصطفیٰ ادوں میرے تے ظاہر ہوئی جدوں میری پشت دے پیچھے ملائکہ کھڑے ہوندے سن۔ میں ایک دن پوچھا یا اللہ فرشتے میری کنڈ پیچھے کیوں کھڑے ہوندے نے؟ اللہ نے فرمایا پیارے آدم تیری پشت وچ مصطفیٰ دا نور ہے، فرشتے تے دی زیارت کرنے واسطے ہوندے نے۔ پیارے آدم علیہ السلام تھوڑی پشت دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دا نور مبارک ہے۔ آدم علیہ السلام فرماتے نے جدو حقیقت محمدیہ دا اظہار میں رہتے ہویا نا تو میں آکھیا ایڈی شان دا مالک ہے، ایڈی شان دا مالک ہے۔ پھر میں پروردگار دی بارگاہ وچ عریضہ پیش کیتا کہ مولا تو اس نور نو میری پشانی چ نہیں کر دیندا؟
یہ فرشتے جو میرے پیچھے کھڑے ہوندے نے تے نور مصطفیٰ دی زیارت کردے نے تے تو اس نو میری پشانی وچ رکھ دے. تو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام دی پشانی وچ رکھ دیتا گیا. تے آپ فرماتے ہیں جد حکم ہوئے نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ حکم کیتا اللہ نے کہ اے ملائکہ تسی آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو چھکو آدم علیہ السلام نو. تے آپ فرماتے ہیں میں عرض کیتی مولا مینوں بندے چکن لگے نے. فرمایا حقیقت وچ نا وجود تہاڈا رکھیا ہے تے نور مصطفیٰ دی تعظیم پیا کرانا. بظاہر جڑا ہے نا تہاڈا وجود رکھیا ہے اور حقیقت مصطفیٰ علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں جدو میرے تے اظہار ہویا نا انیاں شانہ دا مالک تے پھر حکم ہویا پیارے آدم پاویں کنیاں شانہ دا مالک ہے پتر تے تہاڈا ہی ہے. پتر تے تہاڈا ہی ہے پاویں کنیاں شانہ دا مالک ہے اے بیٹا تے تہاڈا ہی ہے. آپ فرماتے ہیں حقیقت جدو میرے تے اظہار ہویا نا تے میں رشک کیتا کہ میری نسل وچ بھی ایسا فرد ہے ایسی ہستی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام اس ثانیے آدم نے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نو اسا قوم دا نبی بنا کے بھیجیا قوم واسطے رسول بنا کے بھیجیا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اسا اپنی حجت بنا کے بھیجیا اسا اپنی دلیل بنا کے بھیجیا پر کلیا کنا واسطے علاقوں میں فرمایا انہاں دی قوم وال اسا نبی بنا کے بھیجیا انہاں دی قوم وال اسا نبی بنا کے بھیجیا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نو بھیجیا تے قوم دا نبی بنا کے بھیجیا. حضرت صالح علیہ السلام نو بھیجیا تو اللہ کریم نے بستی تے علاقے دا نبی بنا کے بھیجیا. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نو بھیجیا اوتھے بھی فرمایا قوم دا لفظ آیا اسا قوم دا نبی بنا کے بھیجیا. فرمایا جدو حضرت شعیب علیہ السلام دا نام آیا اللہ کریم نے فرمایا حضرت شعیب نو بھی اسا قوم دا نبی بنا کے بھیجیا. فرمایا حضرت صالح علیہ السلام دا ذکر آیا اسا پھر آکھیا حضرت صالح علیہ السلام نو بھی اسا قوم دا نبی بنا کے بھیجیا. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئی فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. پروردگار نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اسا نبی بنا کے بھیجیا. اللہ دا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام علیہ کلمت اللہ بن کے آئے. حضرت آدم علیہ السلام علیہ کلمت اللہ نہیں بن کے آئے بلکہ حضرت صفی اللہ آپ دا لقب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بھی حکم ہویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اسا جناب قوم واسطے بادشاہ واسطے نبی بنا کے بھیجیا. جدو کملی والے دیواری آئی رب نے فرمایا محبوبہ تو انہوں ایک بستی واسطے نہیں بنایا ایک قوم واسطے نہیں بنایا ایک قبیلے واسطے رسول نہیں بنایا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. سبحان اللہ. فرمایا صرف تو انہوں بستی دا نبی نہیں بنا کے بھیجیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تُوانو اساں جناب صرف کسے بستی دا رسول نہیں بنایا، کسے قوم تے قبیلے دا رسول نہیں بنایا، فرمایا کسے خطے تے علاقے دا رسول نہیں فرمایا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین وال بنا کے بھیجیا، فرمایا علاقے ونڈ کے دے دیتے۔ جدو یار دی واری آئی فرمایا محبوبہ جتھوں تک میری خدائی ہے اتھوں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ سادی جی گل سونیاں جتھوں تک میری خدائی ہے اتھوں تک تواڈی مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خلق سے اولیاء سے رسول، پیار نہ کہہ دیو خلق سے اولیاء، اور خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسول اعلیٰ حضرت دا عقیدہ ہوئی نہیں، بلکہ آپ فرماندے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا، اور دینے والا ہے سچا۔ مردان دی گل نہیں کردہ، ایک عورت دا واقعہ سن لو۔ ام معبد بی بی عورت جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ پاک جا رہے نے، رستے اندر اس بی بی دے گھر میری سرکار نے قیام کیتا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر انہوں پوچھ کوئی بکری ہے ہی جدہ دودھ پی لئیے؟ بڑے رام نہ کہہ دیئے جی اے ایک لاگر بکری کھلوتی ہوئی ہے۔ فرمایا بی بی تو اجازت دے دے دودھ اسی آپ ہی لے لینے، تو اجازت دے دے دودھ اسی آپ ہی لے لیا۔ اللہ والے ذرا غور کرو، میری سرکار نے کنڈتے ہاتھ رکھیا، بکری دا حوانہ بنیا، تھنا میں دودھ آیا، دودھ چولیا گیا۔ ایمانداری نہ دسو بی بی دا تاثر ویکھو، آپ کہندی نے جڑی بکری دی کن دے اتے میرے آقا نے ہاتھ رکھیا سی، نبی دے دور وچ بھی میں دودھ پیندی رہی، ابو بکر دے دور وچ بھی دودھ پیندی رہی، عمر فاروق دے دور وچ بھی دودھ پیندی رہی، جدو عثمان غنی دا دور آیا پھر دودھ مکا۔ آپ فرما دیا نے ابو بکر دا دور آیا میں پھر دودھ پیتا، حضور حیات رہے اس میں بکری دا دودھ پیندی رہی۔ ابو بکر دا دور آیا، عمر فاروق دا دور آیا، پھر کیوں نہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا۔ بات میں عرض کر رہا سا، میرا آقا کدہ کدہ نبی ہے،
ذرا غور کرنا اللہ فرمایا جتھوں تک میری خدائی ہے اتھوں تک سونیا تیری مصطفیٰ ہے جس مخلوق دا میں خالق ہاں اسے مخلوق دے تسی نبی ہو تسی اسے مخلوق دے خدا میں خدا ہاں تسی مصطفیٰ ہو اللہ ہو خالق کل شے فرمایا جس شے دا میں خالق ہاں العزت للہ ورسولہ ولکن المنافقین لا یعلمون اللہ فرماندہ عزت ساری دی ساری میرے واسطے میں اچھی کہو سبحان اللہ فرمایا عزت ساری دی ساری العزت للہ ورسولہ فرمایا عزت میرے لئی اور میرے رسول لئی وللمومنین پھر محمد دے غلامہ واسطے ولیکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقاں نوں اس گل دا پتہ نہیں او نہیں ہے جان دے فرمایا ساری دی ساری عزت اللہ ہو خالق ہو کلا شئی سنو ایمان تازہ ہو جائے گا نبی کریم علیہ السلام نو مولا علی نے آکھیا اے ترمذی شریف دی حدیث ہے ہن ویکھو نبی کدا کدا حضرت جابر فرماندے نے حضور ساڈے گھر آئے اچھی بولو اچھی بولو اچھی آپ کہندے نے حضور علیہ السلام ساڈے گھر آئے سرکار نے فرمایا مینوں بھوک لگی ہوئی ہے وجود ہوئے نبوت دا تے بھوک دا تے دخل ہی کوئی نہیں سی صرف کوئی گل سمجھانا چاہندے سن حضور نے فرمایا جابر بھوک بڑی لگی ہے حضرت جابر فرماندے نے ساڈے گھر ایک بکری سی میں بکری نو چڑ پڑ ذبح کیتا تے ادھا گوشت بیگم نو دیتا میں کہا تو خشک پکا یا میں خشک پکانا تو شوربے والا پکا یا میں پکانا اللہ کے جناب گوشت پک گیا دسترخوان لگ گیا حضور واسطے کھانا رکھ دیتا گیا حضور کھاندے رہے آپ نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا لنگر کھا کے ہڈیاں کٹھیاں رکھے ہو ہڈیاں کٹھیاں رکھیاں گئیاں نبی پاک نے فرمایا جابر کھل کتھے ہی عرض کیتی آقا او پئی ہوئی فرمایا لیا اورا کھل دے وچ ہڈیاں مصطفیٰ نے رکھیا ہاتھ رکھ کے فرمایا قم باذن اللہ بکری اٹھ کے ٹرن لگ گئی جناب بکری اٹھ کے ٹرن لگ پئی سارے کہو سبحان اللہ حضرت جابر نو فرمایا بکری لے جا جابر کہندے نے میں کنوں پھڑی اندر ہویا تے بیوی مسکرا کے کہندی اے کیا اکھے میں بکری لے کے آیا اکھے کیڑی جڑی کھا دیئے انہاں آکھا ایک میں ہو سکتا ہے ہو سکا ساڑھا رسولی ہوئے جڑا کھانا بھی جان دے واپس دینا بھی جان ساڑھا رسولی ہوئے جڑا کھانا بھی جان دے واپس دینا بھی جان دے کون دے تاہ دے نیکمو کون دے سبحان اللہ اور دینے والا ہے سچا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یار کوئی بندہ راوی ضعیف کہہ دیندہ ہے کو کہندہ یار روایت ضعیف ہے مولا علی ایسا راوی ہے جڑا 6 سال تو لے کے حضور دے غسل تک
تانوں میں گل سناواں موقع دی تے نہیں لیکن سن لو میاں یوسف صاحب مولا علی فرماندے نے غسل دین تو بعد حضور دیاں زلفاں وچ پانی کھلوتا ہویا سی میں گوڈے ٹیک کے محمد دیاں زلفاں چوسن لگ پیا کسے مینوں آکھیا علی اے کیڑے کم لگا ہویا ہے اس آکھیا وجود وچوں روح نکلی ہے یار تے انجے ہی ہے تسی کی سمجھ دے ہو اعلیٰ حضرت دا عقیدہ کیے کون دے تا ہے دے وجن نہ پڑھو کون دے تا ہے دے نیکمو نانا ہور منہ کھول وہ تھوڑا جا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی فرماندے نے میں عرض کیتی حضور نے منوں فرمایا علی آ جرا مکے وچ سیر کر آئیے ایمانداری نہ دسو کوئی سیر کرے کسے وزیر نال کوئی سیر کرے کسے امیر نال واہ علی تیرے بختہ تو صدقے جاواں اگے نبیاں دا سلطان پچھے ولیاں دا سلطان اگے نبیاں دا سلطان پچھے ولیاں دا سلطان اگے اگے نبی پچھے پچھے مولا علی مولا علی فرماندے نے خرج المکہ مکے تو اسی بنے نکلے بولو بولو خارج المکہ کہندے نے مکے تو بنے نکلے تے میں وینا کیاں فمستقبلہ جبل شجر حجر وہو یقول السلام السلام وہو یقول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ ترمذی شریف دی حدیث کہ مولا علی راوی ہے ہاں ہاں غور کرنا کوئی راوی بھی چھوٹا نہیں کہندے نے فمستقبلہ خارج المکہ جدو میں مکے تو بنے نکلیا میں نبی دے نال سا میں دیکھیا استقبال واسطے جبل شجر حجر حبل اور گچلا مٹی دیاں پجیاں آ رہیاں نے درخت پجے آ رہے نے پتھر پجے آ رہے نے وَهُوَ يَقُولُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ پتھر بھی سلام پہ پڑھ دینے درخت بھی سلام پہ مولا علی کہندے نے آقا ہے کیے جی 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 بولو آقا ہے کیے سن گل ابو نعیم فرماندے نے میں ویکھے حضور کو لے کے رابی آیا آ کے کہن لگا کلمہ تے میں پڑھ لیا ہے کدی او درخت تو اڈی آ کے گواہی دے دے وے کہ تسی اللہ دے رسول ہو یا نبی ہو آپ نے فرمایا میں کی جانے انہوں تو ہی جا کے سنیا دے دے انہوں جا کے تو ہی میرا پیغام دے دے کہ تینوں اللہ دا رسول بلا رہا ہے بولو بولو تینوں اللہ دا رسول بلا رہا ہے حضرت انسوی فرماندے نے ایک دن میں حضور دے نال سا حضور نے رفع حاجت واسطے بننے جانا سی آپ دی عادت سی پردے وچ جاندے سن کوئی چیز نہ نظر آئی حضور تھوڑے جے اگے گئے ایک درخت نو فرمایا اُراں وہ ٹر کے اگے آ گیا ادھروں بھی آکھیا تم ہی اُراں وہ بھی درخت اگا آ گیا فرمایا جایا جے نہ میں بننے جانے
میں انس کہندے نے میں پوچھیا کملی والیا اے ہر شے تواڈے آکھے لگ دیے؟ آپ نے فرمایا انس پلیکھے نہ رہی میں ہر ایک دا رسول انس تو پلیکھے وچ نہ روی میں ہر ایک دا رسول بن کے آیا۔ رابی کہنے لگا کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈا کلمہ تے پڑھ لیا ہے پر موجزہ ویکھنا چاہنا وا۔ او درخت نو آکھو آ کے تواڈے رسول ہون دی گواہی دے دے وے۔ آپ نے فرمایا پھر میں کی جانے تو ہی لگا جا انہوں جا کے کہہ تینوں اللہ دا رسول بلا رہا ہے۔ جی 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 تینوں اللہ دا رسول بلا رہا ہے۔ رابی کہندہ ہے جناب میں ویکھیا اس درخت نو انہیں جڑاں پٹائیاں دائیں بائیں ہویا میں اجے پہنچیا بھی نہیں میرے پہنچن تو پہلوں آ کے حضور دی رسالت دی گواہی دے رہا ہے۔ پھر واپس بھی اسے جگہ تے چلا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک دن میں جنگل وچ گیا تے جا کے میں لیٹ گیا تے میرے ادھے وجود اتے دھوپے ادھے وجود دے اتے سایہ ہے۔ ایک درخت آیا اس درخت نے آ کے سایہ کیتا میری جدو اکھ اگڑی میں لباں چو مسکرا پیا تے درخت پیشاں ٹر پیا۔ جدو درخت ٹریا تے میں کیا ذرا کھلو تے جا درخت کھلوتا۔ حضور نے فرمایا تینوں کنے کلے آئے؟ عرض کی آقا کسے نہیں کلیا میں روز دعاواں کردہ سا یا اللہ تیرا محبوب جنگل وچ آوے تے کدی دھوپ ہوے تے میں آ کے چھاں کراں تے سایہ کراں جدو حضور دی اکھ اگڑے تے مینوں ویکھ لین تے کدی حضور مسکرا پین تے کدی ایک واری آکھن کھلو تے جا کملی والے آج میں ناز پیا کرنا تساں لباں چو آکھیا کھلو تے جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں ناز پیا کرنا وا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا مینوں آکھیا ہے کھلو تے جا پتہ لگا ملک کو نین میں انبیاء تاجدار ملک کو نین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا ہمارا نبی میرے آقا کیڑے کیڑے عالم دے نبی نے میں عرض کرنا وا جمادات دا بھی نبی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے مولا علی کہندے نے میں ویکھیا درخت دوڑے آ رہے نے جی جی درخت دوڑے آ رہے نے پتھر بھی دوڑے آ رہے نے تے جے کو بندہ آکھیا ہون دا سلام ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جی ہون دا سلام ہے نا نا مولا علی کہتے نے ہونا سارے نے بہوا یقولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پتھر جڑو پجے آئے تے سلامی پہ دین درخت آن تے سلامی پہ دین او پتھر آن تے سلامی دین مولا علی بڑے حیران ہوئے نبی نے صرف انہا ہی مسکرا کے فرمایا علی اے نہ سمجھی میں ہی عاشق ہاں تیان مار محمد دی کیڑی کیڑی شے عاشق علی اے نہ سمجھی کہ میں جلاء الافہام دے اندر ابن قیم نے بھی یہ حدیث نقل کی تھی کہتا وہوا یقولو السلام علیک یا
رسول اللہ آلہ حضرت چھوٹے پائی وجنہ کہندے نے اے مدینے کے تاجدار سلام اے مدینے کے تاجدار پڑھ لو یار ذرا اے مدینے کے تاجدار اے مدینے کے تاجدار سلام اے غریبوں کے غم گسار سلام اے غریبوں کے غم گسار سلام دوسری حدیث نبی کریم علیہ السلام احد پہاڑ دے اتے آپ نے قدم رکھیا کی رکھیا قدم رکھیا کتے احد پہاڑ تے ایمانداری نے دسو جے دو طرح نانے دی کنڈ تے بوے او جنتیاں دا نوجوانہ دا سردار بنتا ہے تے جے ابو بکر دی کنڈ تے محمد عربی بوے خود تے دیکھو اگر دو طرح نانے دی پشت تے بوے تے او جنتی نوجوانہ دا سردار بنے تے پھر جدے کندیاں تے مصطفیٰ بوے پھر وہ بڑھیا جنتیاں دا سردار بنیا کہ نہ بنیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات میں عرض کر رہا سا حضور دے قدم مبارک لگے کتھے احد پہاڑ تے انج کر کے جدو قدم لگے نال حضرت ابو بکر نے نال حضرت عمر فاروق نے نال عثمان تین یار تے ایک ماقا ایک آقا تین یار تے ایک آقا جد چواں دے لگے نا قدم ایک نبی ایک صدیق دو شہید انج نا احد پہاڑ انج کرن لگ پیا انج جدو ہی لیا نا تو حضور نے فرمایا اسکت اسکن اس بت او تینو کی ہو گیا او پڑھا تینو کی ہو گیا حضور نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ صدیق و شہیدان میرے نبی نے فرمایا آرام نہ بو ایک تیرے تے نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید نے اجے دوویں شہید نہیں ہوئے محمد پہلوں ہی شہادت تے مور پہ لاندے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ صدیق و شہیدان ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید نے پہاڑ کہندہ سونیا اج ناز نہ کراں تے کی کراں میں کم دا نہیں پیا میں تے سوچی پیا ہویا وہاں میرے پیرے باہونی نہیں قدمہ دا ذکر کیتا ہے آپ فرماندے نے جے تو چاہویں اے وعدت رب دی تے مل مرشد دیاں اے تلیاں مرشد نظر کرم دی کرسی کھیڑ ویسن دل دیاں اے کلیاں اے نا کلیاں
ایک لالا ہو سی گل نازک گل پھلیاں مارے ہوئیو جاسن میرا کامل باہو جنہ سنگ کیتا دو ولیاں پہاڑ دے اتے میری سرکار نے قدم رکھیا پہاڑ نو وجد آیا پہاڑ رقص کر کے کہندا ہے آج میں مقدرہ تے ناز کرنا ایک نبی ہے ایک صدیق ہے نہ اجے عمر فاروق شہید ہویا نہ عثمان غنی شہید ہوئے نبی شہادت دی پہلوں خبر دے رہے مدت ہاں پہلے نبی پاک علیہ السلام شہادت دی پہلے خبر دے رہے فرمایا تیرے تے دو شہید آئے ہوئے نے بیٹھے ہوئے نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ایک رات حضور اچانک ہی ساڑھے کلو نکل گئے سنو یار گل سنو حضور کدے نبی نے اچانک ہی حضور علیہ السلام نکل گئے اساں رات بڑی اوکھی کڑی کدی ادھر لبنے کدی ادھر لبنے بڑی اوکھی رات اساں بسر کی تھی وڈے ویلے دل چڑیا تے حضور غارے ہرا والوں ٹرے آن بولو حضور علیہ السلام غارے ہرا والوں ٹرے آن علقمہ تے عبداللہ بن مسعود کہندے نے آقا ایسا رات بڑی اوکھی کڈی ہے میاں صاحب فرماندے نے رات پوے تے اے بے دردانو نیند پیاری یاوی او درد مندانو یاد سجل دے تے ستے آیا جگاوے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لے اسی رات بڑی اوکھی کڑی اب جی کہندے نے جڑے ویلے دن چڑھیا تے ویکھیا سرکار غارے ہرا والوں ٹرے آوندے نے میں بڑے ادب نال عرض کیتی آقا اج رات کتھے کڈی جے فرمایا جنہ دا سردار آ گیا آ کے مینوں کہن لگا آقا ساڈی کلی وچ وی قدم کھڑو جی جنہ دا سردار آیا جنہ دا سردار آیا آ کے کہندہ سونیا ساڑی کھلی وچ بھی آ جاؤ حضور فرمایا میں پہلو انہوں آکھیا رہن دے کہندہ نہیں کھڑنا ہے کھڑنا جی کھڑنا ہے کھڑنا جی کھڑنا سونیا جنہ دا سردار آیا سونیا کھڑنا تو انہوں حضور فرمایا چل چلنیا سورہ جنوی نازل ہوئی قرآن اندر سورہ جنوی ان قرآن وچ نازل ہے انہ جنہ نے جدو حضور کلو قرآن سنیا تے جا کے جنگلاں وچ بادیاں وچ کہن لگے کلامہ بڑیاں بڑیاں سنیا نے پر جو محمد کلو سنیا انہا سمینا قرآنا عجبا جناب بڑیاں بڑیاں کتاباں سنیاں نے اور محمد دے منہ وچوں پھل پہ کر دینے انا سمینا نبی نو وچ بالیا آپ دائرہ بنا لیا ایک کہنے لگا یا رسول اللہ سچی گل ہے آپ نے فرمایا آمد تینوں اتھے لے چلنا حضور نے فرمایا آمد تینوں اتھے لے چلنا اللہ سمعنا قرآن العجب
جن کہتے ہیں اسا محمد کلو قرآن سنیا کیڑی کیڑی شے وے جدا میرا آقا رسول نہیں اے ہوئی وجہ سی ایک صحابی جن نبی دا کربلا وچ حسین کل پہنچیا تے کہن لگا میں تیرے نانے دا نوکراں سنو گل انہیں آکھیا میں تیرے نانے دا نوکراں تے فرمایا کیا نے اے آڈر دے میں تباہی لا دیا فرمایا اے تیرا کم نہیں نانے نے منو کلیا اے تیرا کم نہیں اے نانے نے منو پیجیا ہویا میں جانا تے نانا جانے تیرا اے تھے کوئی کم نہیں انا سمعنا انہاں قرآن سنیا حضور دے نوکر بن گئے حضور دے غلام بن گئے جی جی اچھی بولو یار حضور دے غلام بن گئے میں تو کسے دی گل نہیں سنان دا حضور سلطان بہو دے کہ خلیفے ہوئے نے سائیں رحمت علی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہاں نو کھوئی والی سرکار کہندے میں خود انہاں دی قبر تے گیا میں مزار تے گیا منو خیال آیا میں عشاء تو بعد اس قبر تے چٹ بیٹھ جانا ہوا میری شہزادیاں نال اتھوں دے میاں صاحب نال کوئی تعلق نہیں میں جاندہ بھی نہیں سا میں پہلی بار ہی گیا سا انہاں دا شہزادہ ایک دوڑا آیا انہوں والد نے کیا او چنیوٹی زبان جا بچڑا وہ مولوی جڑا آیا ہی نا وہ آدھا میں عشاء تو بعد تے قبر تے بہنا تو ان جا کے ڈک نہ جاوے اے میں چشمدید واقعہ کول بیٹھا وہ بچہ آیا میں نے کہنے لگا مولوی جی میں کہا جی کہ تساں عشاء تو بعد دادے اور دی قبر تے جانا ہے جی میں کہا صلاة میں کیتی بیٹھا اور سا کہ جی میرا ابا گھلیا وہ سا کہ انہوں آکھ نہ جاوے میں کہا وجہ اور سا کہ عشاء تو بعد رحمت دی مزار تے جنات دا پیرا ہوندہ ہے روز آ کے جنات نوکری کہندے نے تے عام بندہ جائے تے تنگ ہوئے گا تے بہتر حال لے وے کہ تو نہ جاویں پتہ لگا ہنویں ایسی اللہ دے بندے ہیں جنہ دیا مزاران دے اتے محمد دے نوکران دے نوکر انہ دیا مزاران تے بھی انہ جنات دیا ڈیوٹیاں لگیاں ہوئیاں نے نبی پاک علیہ السلام جنات دے بھی نبی نے جمادات دے بھی نبی نے آمت نو دسا حیوانہ دے بھی نبی نے زمرہ ردائی پر آئے حضرت محمد عربی دا تے کہندہ ہے میں سرکار دے نال بکریاں چارن گیا ہویا ساں تے جناب ایک بکری نو زمرہ نے سوٹی مار دیتی وہ لات تروندی نبی دے کول آ گئی نبی نال آ کے بچپن وچ گلاں کرن لگ پئی کہندی محمد عربی تیرے پرا ردائی نے مینوں مارے آئی مینوں سوٹی وجیا مینوں درد پئی ہوندیا میری لات نو ہاتھ لا تے نو چاڑ دے مینوں تکلیف ہے حضور نے آواز ماری زمرہ درا زمرہ آیا ہاں قریشی محمد حکم کرو فرمایا انو جانور نو وچارے نو کی آکھے آئی سرکار میرے کلو سوٹی وج گئی ہے فرمایا تیری شکایت پہ کر دیئے زمرہ کہندہ میں اکھی ویکھیا محمد نے بکری دی لات دماں ہتھاں دے وچ انج رکھی انج کی تیکڑا کوئی تے لات چڑھ گئی بکری آؤ کھڑی ہو گئی حق باہو سچ باہو زمرہ کہندہ جناب میں وینا پیا حضور علیہ السلام نے انج کر کے بکری نو پکڑیا پھر ایک انصاری دے باغ وچ حضور گئے باغ وچ گئے انصاری دا اونٹ آ گیا آگے حضور نہ گلاں کرن لگ پیا پتہ لگا میرا آقا حیوانہ دا بھی رسول ہے بولو بولو انصاری دے باغ وچ کملی والے گئے اونٹ نے ویکھے حضور آئے نے
نیڑے آ گیا گلاں کرن لگ پیا حضور فرمایا کیا حضور میرا مالک کم بڑا لیندا تے کھواندا کچھ نہیں تساں ویکھیا نا کئی مالک انج دے ہوندے نے کھواندے کچھ نہیں تے کم بولتے چھڈو کی ہو گیا جی کم تسی کیڑا کہے کو چوکھا لیندے ہو تانوں کہدا ترا ہے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو اٹھ نے شکایت کیتی آقا سونیا ایک کم بڑا لیندا ہے حضور نے انہوں مالک نو بلا کے فرمایا اے دے نال رعایت کریا کر عرض کیتی آقا کیوں فرمایا رعایت اس واسطے کریا کر اے اٹھ تیری شکایت لان دیا ہے میرے سامنے تیری شکایت پہ لاندا ہے پتہ چل گیا میرے آقا عالم نباتات دے بھی رسول نے جمادات دے بھی رسول نے شجر و حجر دے بھی رسول نے بحر و بر دے بھی رسول نے ایک یہودی آیا سرکار دے کول انہیں گو نہ تھیلے چ پائی سی تے لیا کے نہ تھیلا رکھ کے تے کہنے لگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دسو ہاں اس تھیلے چ کی ہے آپ نے فرمایا گو ہے تے موئی ہے انہیں تو صرف یہ نہیں پوچھنا نہیں کہ موئی ہے کہ نہیں ہے آپ نے فرمایا گو ہے تے موئی ہے وہ کہندہ پھر زندہ کر دیو آپ نے شہادت دی انگل چکی فرمایا قم بیذن اللہ گو ٹور کے نا تے اسمان وال منہ کر کے کہندی ہے ربا مر گئی سے تیری زندگی دیتی ہون تیرے رسول دا اشارہ ہویا ہے تو مینوں زندگی دیتی ہے تے میں تیرے نبی دی نعت نہ سنا دوں میں تیرے نبی دی اور یقین جانا انہیں آکھیا انہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تسی اللہ دے رسول ہو اور رسولان دے تسی سردار ہو پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام دی تعریف جانورہ نے بھی کی تھی بلکہ حلیمہ فرماندیاں نے کہ جدو اٹھنی تے میں حضور نو با کے اپنے وطن لگی سا نہ کھڑا نا تے اٹھنی نہ مستی تے کچھ پڑھ دی جاوے میں پتہ نہیں ہر کی پڑھ دیئے پہ تے او پہ پڑھے سید الاولین والآخرین سید الاولین والآخرین سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین نی بنی سادیو بی بیو تسی تے غفلت چ رہی ہو نا ہن میری کانڈ تے ویکھو نہیں پہلیاں دا بھی سردار بیٹھا جے تے پچھلیاں دا بھی سردار بیٹھا جے حضرات محترم کدی کدی تو تکلیف دے دیئے